شادی کے بعد صرف ایک لڑکی کا گھر نہیں بدلتا، کبھی کبھی اس کی پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ سب بہت ہی بڑھیا ہوں گے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے والے ہیں شادی کے بعد ایک لڑکی کی زندگی کیسے بدلتی ہے، اس ٹاپک پہ۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہاں بیل آئیکن بھی دبا دینا، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ جہاں بھی میں نے مسٹیک کی ہے اس کو وہ بھی مجھے بتانا، میں کیا غلط بولا اور کیا صحیح بولا میں نے۔ پہلے جن دوستوں سے روز بات ہوتی تھی، رات رات بھر ہنسی مذاق ہوتا تھا، آج ان کی چیٹ صرف کبھی کبھی ہوتی ہے اور کیسے ہو تک رہ جاتی ہے۔ شادی کے بعد رسپانسبلٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عورت دھیرے دھیرے خود کو سائڈ پر رکھ لیتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی کچن، صفائی، کپڑے، بچے، سب کی نیند اور دن بھر بس تھکان، اور دن کیسے ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی ہاؤس وائف اتنا بزی ہو جاتی ہے کہ اس کو خود یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے کتنا اکیلا فیل کر رہی ہے۔ گھر میں سب ہوتے ہیں پھر بھی دل کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی فون اٹھاؤ تو لگتا ہے کسی کو میسج کروں، پھر یاد آتا ہے سب اپنی لائف میں بیزی ہوں گے، کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوں گے، اور پھر عورت چپ رہنا سیکھ لیتی ہے۔ وہ ہنسی جو پہلے نیچرلی آتی تھی اب صرف عادت بن جاتی ہے۔ مدرہڈ کے بعد تو لائف اور بھی زیادہ چینج ہو جاتی ہے۔ راتوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، باڈی ٹائرڈ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی عورت ہر دن اٹھ کر سب سنبھالتی ہے۔ کبھی کسی نے نوٹس نہیں کیا، ہاؤس وائف کبھی صرف فزیکلی ٹائرڈ نہیں ہوتی، وہ ایموشنلی بھی تھک چکی ہوتی ہے۔ اور سب سے پینفل بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب لوگ کہتے ہیں تم سارا دن گھر میں کرتی ہی کیا ہو، لیکن ایک ہاؤس وائف ہی جانتی ہے کہ گھر سنبھالنا صرف کام نہیں، مینٹلی پریشر بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز یاد رکھنا، سب کی پسند کا کھانا بنانا، بچوں کی ٹینشن، گھر کا بجٹ اور اپنی فیلنگز کو چھپا لینا، یہ سب ایزی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی عورت صرف یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس سے پوچھے تم ٹھیک ہو نا۔ ہر ہسبینڈ برا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہسبینڈ سمجھ نہیں پاتے کہ وائف کو صرف پیسے نہیں، ایموشنل سپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور سچ کہوں تو یہ ہر اسٹرانگ دکھنے والی عورت کے اندر ایک تھکی ہوئی اور ایموشنلی عورت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی اکیلا فیل کرتے ہو تو خود کو اگنور مت کرو، تھوڑا وقت خود کے لیے نکالو، کسی دوست سے بات کرو، اپنی فیلنگز شیئر کرو، کیونکہ ہاؤس وائف گھر سنبھالنے والی عورت نہیں ہوتی ہے، وہ بہت ہی اسٹرانگ اور بہت پاورفل عورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے کاندھوں پہ پوری گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، پورے گھر کے کپڑے، بچوں کو دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، بہت ہی زیادہ مینٹلی پریشر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہم کسی کے لیے کتنا بھی کر لیں نا، کبھی بھی کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اور ہاں، اگر آپ خود کو رسپیکٹ دو گے، خود کو سنبھالو گے، خود کو ویلیو دو گے نا، تبھی آپ کو دوسرے بھی ویلیو دیں گے۔ یہاں پہ ہم بنا رہے تھے کھٹی سبزی، جو کہ آج کل ہمارے گاؤں میں کنار، جس کو ہم بولتے ہیں نیلی سبزی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم بناتے ہیں۔ لسی کو پہلے کھٹا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سبزی بناتے ہیں۔ تو میں اس کے لیے سبزی کے لیے میں نے تڑکا پریپیئر کیا تھا، پھر میں نے لسی ڈالنی تھی، لسی ہم نے ڈال لی۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے 10-15-20 منٹ اچھے سے ہم اس کو ابال آنے تک ہلاتے رہیں گے۔ اگر ہم لسی کو ہلائیں گے نہیں تو
یہ پھٹ جائے گی تو ہماری سبزی جو ہے وہ پوری کی پوری خراب ہو جائے گی، پھر کھانے کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے۔ اس کو جو ایک بار کھاتا ہے وہ سوچتا ہے بار بار کھا لیں، بار بار کھا لیں۔ بٹ ہاں، ایک اور چیز ہے کہ اس کو سبزی کو میں جب بھی کھاتی ہوں نا، میرے معدے میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہماری لسی میں ابال آ چکا تھا، اس کے بعد میں شوٹ کرنا بھول گئی۔ اس کے بعد میں نے اس میں گنار ڈالا، پھر پریپیئر کی، پھر ہم نے رات کو یہ چاولوں کے ساتھ کھائی تھی۔ بہت ہی محنت والا کام ہوتا ہے، پر اس کا اینڈ میں رزلٹ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے لائف میں جو بھی ہم کچھ مطلب محنت والا کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس کے لیے بہت سارا صبر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی ہم ایک پیڑ لگا لیتے ہیں، جیسے کہ سیب کا پیڑ لگا لیا، اس کے لیے ہمیں پوری 3-4 سال اس ویٹ کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے وہ پھل دیتا ہے۔ ویسے ہی یہ سبزی بھی سیم سٹوری ہے اس کی بھی۔ تو یہاں پہ میں اپنے بچوں کے کپڑے میں نے شام کو واش کیے تھے، میں نے سوچا میں ان کو ساتھ ہی ساتھ رکھ دیتی ہوں فولڈ کر کے۔ میں نے حرین کے کپڑوں کو فولڈ کیا، پھر الماری میں رکھا۔ یہی سب کرتے کرتے دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پہلے ایک بیٹی تھی، اب دوسری بھی ہے۔ ایک تو خیر نانی کے گھر گئی ہوئی تھی، ایک ہی تھی میرے پاس گھر پہ چھوٹی والی، پر وہ گھر کا کام میں اور میری دیورانی مل بانٹ کے کرتے ہیں، پر پھر بھی بندے کے جو خود کرنا ہے وہ خود ہی کرنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر کے دیتا۔ وہ اپنے حصے کا کرتی ہے، میں اپنے حصے کا کرتی ہوں۔ پھر بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے گھر پہ، یہ کر لو وہ کر لو، چھوٹا کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے بندے کے سر پہ۔ ایک عورت کتنا ہی کرے گی، بچوں کو سنبھالنا ہی بہت مشکل ہے۔ آج کل کے بچے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھتے ہیں، اور ساتھ میں گرمی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے جس ٹاپک کے بارے میں بات کی تھی کہ شادی کے بعد لڑکی کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے، سچ بولوں تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لائف ایسے بدلتی ہے، مطلب سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ہم اپنے رشتوں کو دھیرے کر کے کھوتے جاتے ہیں، اسکول فرینڈس کو۔ تو جس دن ہم مائکے ماں باپ کے گھر سے باہر ڈولی میں آتے ہیں کسی دوسرے کے گھر سے، پھر تبھی سے ہماری لائف بدلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت دور ہو جاتے ہیں۔ گھر نہیں چینج ہوتا، پر دل سے بھی تھوڑا نہ تھوڑا ہمیں فاصلے آ جاتے ہیں، اور فرینڈس سے تو بہت ہی زیادہ۔ میری جو بھی فرینڈس تھی، میں ان سے کچھ سے بات ہوتی ہے، کچھ کا تو نمبر بھی ختم ہو گیا، رابطے ہی ختم ہو گئے، پر پھر بھی میں ان کو آج بھی یاد کرتی ہوں، بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ ویسے ہی جیسے میری زندگی بدلی، سیم ویسے ہی ہر عورت کی زندگی بدلتی ہے۔ پہلے پتہ ہی نہیں چلتا، پر ہم دھیرے کر کے اکیلے ہوتے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ہماری لائف ایسے بدلتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں یہ دن سب نے دیکھے ہیں زندگی میں، پر پھر بھی میں اتنا ہی بولوں گی، جو بھی ہوتا ہے یہ تو خیر زندگی ہے، کبھی نہ کبھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے ہی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے یہی چیز سیکھی ہے اپنی زندگی سے، تاکہ شادی کے بعد نا ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ کسی دوسرے کے گھر پہ جا کے سیٹل ہونا نا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کم سے کم ہمیں 2 سال لگ جاتے ہیں ان کو سمجھنے میں کہ یہ کس طریقے کے لوگ ہیں، کیا ہے، ان کو خوشی کیسے ہوتی ہے، ان کو دکھ کس بات سے پہنچتا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ یہ خیر اب تو میں سب کچھ سیکھ گئی ہوں، مجھے پتہ ہے کون بندہ کس رشتے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کس بات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، میں بہت اچھے سے سمجھ چکی ہوں۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں، پر پھر بھی کبھی نہ کبھی یہ چیز خیال ضرور آتا ہے دل میں کہ میں نے بہت اسٹرگل کیا تھا اسٹارٹنگ میں، بہت زیادہ، بہت ہماری مطلب میں نے بہت چیزیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں کہ میں بتا نہیں سکتی ان چیزوں کو کسی کے ساتھ بھی۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر بھی کر دینا، کیونکہ ایک لائک اگر آپ کر دو گے نا تو وہ میرے لیے بہت بڑا ہے،
بہت بڑا ہو جائے گا. میرے لیے 1 لائک اگر آپ کرو گے نا تو وہ بھی بہت ہے میرے لیے. میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کرو. جو بھی دیکھتا ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو, کمنٹ بھی کیا کرو, شیئر بھی کر دیا